آپ تمام دوستان بزرگان کی خدمت میں ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بے دین لوگ، بد عقیدہ لوگوں نے اپنے اس مشرکانہ افکار اور دین اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے اور تشیع کے حقائق کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جہاں زبانی حملے کرنا شروع کیے، وہاں پر انہوں نے کچھ کتابیں بھی مرتب کی ہیں اور جن کو عوام کے اندر انہوں نے پھیلا دیا ہے۔ اور جب بھی کسی کے مشرکانہ جملوں پر گفتگو کی جائے، اس کو روکا جائے، تو وہ آگے سے ایک کتاب اٹھا کر پیش کر دیتا ہے کہ جناب میرے پاس ثبوت کے طور پر یہ چیز موجود ہے، اور سادہ لوگ عوام اس بات پر یقین رکھ لیتے ہیں کہ جناب اس نے بطور دلیل، بطور ثبوت کتاب کو پیش کیا ہے، لہٰذا ہم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور گزارش یہ ہے کہ ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا کہ اس مشکل دور کے اندر اپنے عقائد کی حفاظت کرنی ہے تو ہم نے جن کا دامن پکڑا ہے انہوں نے ہمیں بغیر کسی نظام کے نہیں چھوڑا، بلکہ کچھ قوانین، کچھ ضوابط ہمیں دیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم حق و باطل میں فرق کر سکتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی کتاب آپ کے سامنے بطور ثبوت پیش کی جائے یا آپ کو دی جائے کہ جناب اس کو پڑھیے، تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کتاب کو لکھنے والا کون ہے، اس لکھنے والے کی اہمیت، اس لکھنے والے کی علمی صلاحیت کتنی ہے۔ جب لکھنے والے بندے کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی شخصیت نہیں ہے، تو اس کی لکھی ہوئی کتاب کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ بہت سارے القابات لگا دیے جائیں، یہ علامہ ہے، محقق دوراں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو لوگوں میں معروف و مشہور ہو جائے تو یہ اس کا علمی ہونے پہ کوئی دلیل نہیں ہے، جب تک کہ اہل علم اس کے علم کے متعلق کوئی گفتگو نہ کرے۔ ہمارے ہاں تو عوام الناس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ معروف و مشہور ہو جاتے ہیں کہ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ بہت سارے پیر ایسے بنے ہوئے ہیں جنہیں کلمہ ہی صحیح نہیں آتا، جنہیں شریعت مصطفیٰ کا علم ہی نہیں ہے، جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، لیکن عوام الناس ان کے دروازوں پہ بھی جاتی ہے اور وہاں پر بڑی عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کون سا ماہر ہے، اس کا فیصلہ وہ کریں گے جو اس شعبے سے وابستہ ہے۔ کون سا کس شعبے کے اندر ماہر ہے، اس فن کو جاننے والے، اس شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ عام عوام اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، اور ان کی رائے اس معاملے کے اندر کوئی معتبر بھی شمار نہیں ہوتی۔ یہ لکھنے والا بندہ جو ہے، علماء کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے؟ اگر اس بندے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کی لکھی ہوئی چیز کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ چلیں اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی مقام نہیں ہے، ہم پھر دوسرے مرحلے پر یہ دیکھیں گے کہ جو اس نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کے اندر جس عقیدے، جس نظریے، جس فکر کو وہ ثابت کرنا چاہتا ہے، کیا اس کے اوپر اس نے کوئی دلیلیں بھی قائم کی ہیں، یا اس نے اپنی ذاتی رائے، اپنے خیالات اور اپنے تصورات کو بیان کیا؟ اگر اس نے اپنے تصورات اور اپنی رائے کو قائم کیا ہے تو میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور کوئی بھی عقل مند بندہ اس کے نظریات کو قبول نہیں کرے گا۔
اس لیے کہ جس عقیدے کو وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے یہ عقیدہ کسی کے خیالات و تصورات سے تو نہیں بنتا۔ تشیع پر دلیل موجود ہے تو قرآن مجید ہے اور کلام معصوم ہے۔ جب تک وہ اس عقیدے پر قرآن اور کلام معصوم سے کوئی دلیل پیش نہیں کرتا اس وقت تک اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اب تیسرے نمبر پر اگر اس نے وہاں پر قرآن مجید کی آیات کو پیش کیا ہے اور کلام معصوم کو پیش کیا ہے تو کیا صرف آیت مجیدہ کا لکھ دینا اور اس سے کہہ دینا کہ یہ نتیجہ ثابت ہوتا ہے یہ کافی ہے؟ تو نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں یہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر 2 قسم کی آیات ہیں، محکم بھی ہیں متشابہ بھی ہیں۔ محکم وہ ہوتی ہیں کہ جن کا معنی واضح ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، کسی قسم کا ان کے اندر کوئی اور معنی نہیں پایا جاتا۔ متشابہات وہ ہوتی ہیں کہ جن کے اندر ایسے الفاظ استعمال ہیں کہ جو متعدد معنی اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں، ان سے بہت سارے معنی نکل سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جو محکم آیات ہیں وہ اصل کتاب ہیں، ہن ام الکتاب۔ اصل مطلب وہی ہے قرآن مجید کا، اصل مطلب خدا کی ذات کا وہی ہے۔ تم نے متشابہات سے جب معنی لینا ہے تو متشابہات میں تو بہت سارے معنی ہیں۔ متشابہ کو سمجھنے کے لیے تمہیں محکم آیات کی طرف پلٹانا پڑے گا اور پھر تم معنی لو۔ اور پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہ محکم آیات کو بیان نہیں کرتے بلکہ متشابہات کو بیان کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے فتنہ کو پیدا کیا جائے اور اپنی مرضی کے معنوں کو بیان کیا جائے۔ جب قرآن مجید نے یہ حکم مجھے دے دیا تو اس کے بعد صرف ایک آیت کا لکھ دینا اور کہہ دینا کہ میں نے ثابت کر لیا یہ درست نہیں ہے۔ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ جو آیت وہ اپنے اس نظریے اور عقیدے پہ پیش کر رہا ہے یہ آیت محکم ہے یا آیت متشابہات میں سے، اور کیا اس سے یہ معنی نکلتا بھی ہے جس نے نکالا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی مسالک بنے ہوئے ہیں وہ اپنے اس عقیدے کے اوپر قرآن مجید کی آیات پیش کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے انہی آیات کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ وضو کی آیت جو ہے ہم اسی سے اپنا وضو ثابت کرتے ہیں اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ جو طریقہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو آیت کے اندر موجود ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ محکم ہے یا متشابہ ہے، پھر دیکھنا ہے کہ آیت کے سیاق و سباق سے یہ معنی نکلتا بھی ہے یا نہیں نکلتا۔ کیا اس آیت کے جگہ پر کوئی اور آیت بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسری آیت کے اندر کچھ اور مفہوم بیان کیا جا رہا ہو، اور جب تک ان دونوں کو جوڑو گے نہیں اس وقت تک نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور قرآن کا بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے، تو لہذا اس جانب بھی ہمیں متوجہ ہونا پڑے گا کہ صرف آیت لکھ دینے سے میں اپنے کسی نظریے کو ثابت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس آیت کے حوالے سے گفتگو نہ کی جائے۔ آگے چوتھے نمبر پر اگر اس نے روایات معصومین کو بیان کیا ہے تو پھر روایات معصومین کو میں دیکھوں گا اور اس پر بحث کروں گا۔ خالی معصوم کا نام لے کر ایک روایت لکھ دینے سے تو ہم نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے، نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب اس کتاب کے اندر جو اس نے روایت لکھی ہے اس نے اردو زبان میں لکھی ہے۔ اب اس کی اس روایت کو اس نے کہاں سے لیا ہے؟ اگر یہ روایت اس نے کتاب میں درج کی ہے اور وہ امین ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ نیچے حوالہ لکھے کہ میں نے مکتب تشیع کی وہ بنیادی معروف و مشہور کتب جو ہیں ان میں سے اس کو لیا ہے۔
لیکن وہ روایت صرف اس نے ذکر کی ہے اور آپ کی قدیم کتب کہ جن کے اوپر آپ کی تشیع کھڑی ہوئی ہے اور آج تک آپ تشیع کی حقانیت کے لیے ان کتابوں کو پیش کرتے رہے ہیں، ان کتابوں میں اس روایت کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو میں اس روایت کے متعلق کیا کہوں؟ اگر یہ روایت موجود ہوتی تو پھر پورے اس نظام کے اندر اور پورے تسلسل کے اندر جو قدیم سے کتابیں لکھی گئی ہیں جو ہمارے ہاں معتبر و مشہور و معروف سمجھی جاتی ہیں، ان کے اندر بھی تو موجود ہوتی، ان کے اندر موجود نہیں ہے، اور اس لکھنے والے نے اپنی کتاب میں اس کو درج کر دیا ہے، تو کیا اس کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے یا امام علیہ السلام نے خواب میں آ کر اسے کہا کہ پرانے لوگوں کو یہ روایت موجود نہیں تھی، میں تمہارے سامنے اس کو پیش کر رہا ہوں، تم لکھ ڈالو؟ تو جب تک حوالہ وہ نہیں دے گا، کسی ہماری معتبر مشہور و معروف کتاب کا حوالہ نہیں دے گا، وہ روایت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اب اگر اس نے اس کتاب کا حوالہ دیا تو ظاہر ہے اس نے تو روایت کا ترجمہ لکھا، جب حوالہ دے گا تو ہم ان کتابوں میں جن کا حوالہ دیا گیا ان میں تلاش کریں گے، وہاں پر اس کا عربی متن بھی موجود ہوگا، اس لیے کہ معصوم نے تو کلام کیا تو وہ عربی زبان میں کیا، تو وہاں پر عربی بھی لکھی ہوئی ہوگی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عربی زبان میں جو اس نے ترجمہ کیا ہے وہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ الفاظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، جو معنی یہ نکال رہا ہے وہ نکلتا بھی ہے یا نہیں نکلتا، روایت کے سیاق و سباق سے وہ چیز واضح ہے یا نہیں ہے۔ پھر وہاں اس روایت کی سند بھی موجود ہوگی کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے امام سے نقل کیا۔ تو جہاں سند موجود ہوگی وہاں ان بیان کرنے والے راویوں کے حالات بھی ہمیں دیکھنے پڑیں گے کہ یہ بندہ اپنے دور کے اندر کس شخصیت کا مالک تھا۔ اگر وہاں جھوٹا بندہ نکل آئے تو اس روایت کی حیثیت ختم ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہے لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ بہت ساری روایات کو گھڑا گیا، بہت ساری روایات کو بنایا گیا، اور آج بہت سارے لوگ انہی روایات کے اوپر اپنا مذہب و مسلک بنا کر بیٹھے ہیں؟ تو کوئی بھی روایت ہے تو اس کے راویوں کے بارے میں بحث کرنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ تو چل سکے کہ یہ راوی کس حیثیت کا مالک تھا، کس کی بات پر اعتبار کیا جائے۔ اور یہ والا معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح آپ تعجب کرنے لگے۔ آپ کے معاشرے میں بھی اگر کوئی ایک جھوٹا بندہ آپ کے سامنے کوئی بات کرتا ہے تو جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے تو کیا آپ اس کی بات پر اعتبار کریں گے؟ آپ جب تک ریسرچ و تحقیق نہیں کریں گے، اس نے اس روایت کو نقل کیا ہے، راویوں کو نقل کیا ہے، تو کیا یہ سلسلہ ایک ہی طرف سے آیا ہے یا کچھ اور افراد نے بھی بیان کیا ہے؟ اگر اس کو صرف انہی افراد نے بیان کیا اور ان میں تو جھوٹے لوگ بھی موجود ہیں تو پھر اس روایت کی حیثیت نہیں رہے گی۔ اب متن بھی موجود ہو، روایت کا سلسلہ بھی موجود ہو، اور روایت کے راوی جو بیان کرنے والے ہیں ان میں جھوٹے افراد ہوں تو یہ روایت کیسے درست سمجھی جائے گی؟ اور میں زیادہ آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، آسان لفظوں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ عام افراد کو اس کا فائدہ ہو سکے۔ ان تمام مسائل سے کہ وہ روایت موجود ہے سابقہ کتب میں یا نہیں ہے، یہ بات آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس کو بیان کرنے والے راویوں میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اس کے متعلق ریسرچ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ لیکن ایک فارمولہ تو ایسا فارمولہ ہے جو پیغمبر اکرم نے ہمیں عطا کیا اور جو اتنا آسان ہے اور اتنا سلیس ہے کہ عام بندہ بھی اگر تھوڑی سی زحمت کرے تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو وہ وہاں سے حاصل کر سکتا ہے، اور وہ فارمولہ ہی بنیادی فارمولہ ہے۔ اور وہ کیا ہے فارمولہ؟ وہ فارمولہ ہے کہ انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔
کہ میں جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے میرے اہل بیت، اور اس بات کی ضمانت بھی دیتا ہوں کہ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ جدا نہیں ہوں گے یعنی اکٹھے ہوں گے، اس اکٹھے ہونے کا مطلب کیا؟ پھر پیغمبر اکرم نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور مولا علی قرآن کے ساتھ۔ اس ساتھ کا مطلب کیا؟ اس ساتھ کا مطلب یہی ہے نا کہ قرآن کی فکر، قرآن نے جو عقیدہ دیا، قرآن نے جو سوچ دی، قرآن نے جو فرمایا، وہ کبھی بھی مولا علی کے مخالف نہیں ہوگا، اور مولا امیر علیہ السلام کوئی بھی بات قرآن کے مخالف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ مطلب نکال کے دیجیے، یعنی قرآن اور مولا امیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پیغام قرآن اور پیغام امیر المومنین اور ائمہ ہدا ایک ہے۔ اس قاعدے کی روح سے اب ہم نے دیکھنا ہے۔ اب روایت تو موجود ہے، کیا صرف روایت کا ہونا کافی ہے؟ یا میں دیکھوں کہ یہ روایت میں قرآن کے پیش کروں، قرآن پہ لے کے جاؤں، اور پھر دیکھوں کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، روایت کچھ اور کہہ رہی ہے، اور اس سے پیغمبر فرما رہے ہیں یہ جدا نہیں ہوں گے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس لیے پیغمبر نے اور امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی ہماری کوئی روایت تمہارے پاس پہنچے اسے قرآن پہ پیش کرو، اور اگر قرآن کے مطابق ہو تو وہ ہماری ہے، اور اگر قرآن کے مخالف ہو تو وہ ہمارا کلام نہیں ہے۔ لہذا میرے دوستو یہ آسان سا فارمولہ ہے۔ لہذا کوئی بھی کتاب آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اس کتاب کے اندر موجود حدیث کو دیکھیے اور پھر تھوڑی سی زحمت فرما لیجیے۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، آپ ذرا دیکھیے تو صحیح یہ جو مطلب یہاں پیش کیا جا رہا ہے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو تسلیم کیجیے، مخالف قرآن ہے تو اس کو قبول کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ امام صادق علیہ السلام کا کافی کے اندر جو فرمان موجود ہے کہ جو حدیث قرآن کے مطابق نہ ہو وہ بیکار بات ہوگی۔ مجھے اندھا بننے کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے سوچنے سمجھنے والا، فکر کرنے کا کہا گیا۔ آج ہم کہیں گے جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، آج کون سی چیز رہے گی یہ کہ جس کے ذریعے سے ہم ہدایت نہیں لے سکتے؟ اور روایات کوئی مذاق نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہے۔ روایت کو سمجھنا کوئی معمولی سی بات ہے کہ جس کا دل کرے وہ منہ اٹھائے اور روایت کو سمجھ لے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ قاعدے، کچھ قواعد، کچھ ضوابط چاہیے ہوتے ہیں۔ کلام معصوم کو بھی سمجھنے کے کچھ ضوابط ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا لوگو ہماری احادیث قرآن کی طرح ہے، جس طرح قرآن کے اندر محکم آیات ہیں اسی طرح ہماری حدیثوں کے اندر بھی محکم احادیث ہیں۔ جس طرح قرآن کے اندر متشابہات آیات موجود ہیں ویسے ہی متشابہ احادیث بھی موجود ہیں، اور جو بندہ بھی محکم حدیث کو چھوڑ کر متشابہ کی جانب جائے گا اور متشابہ سے کچھ چیز نکالنا چاہے گا، فرمایا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو پہلے تو میں دوستوں سے یہ عرض کروں گا کہ ذرا محکم و متشابہ کو سمجھیے، ان کے معنی کو سمجھیے، ان آیات کو جدا کیجیے، اور پھر اگلے مرحلے پر جا کر فیصلہ کیجیے کہ کون سی روایت درست ہے اور کون سی روایت غلط ہے۔ ہمیں جو فارمولہ جناب سیدہ نے دیا ہم اس پر بھی عمل کر لیتے ہیں۔ جب منبر پر بیٹھا ہوا فرد ایک روایت کو پیش کرتا ہے اور جناب سیدہ اس کے مقابلے میں قرآن کی آیات کو پیش کرتی ہیں تو جناب سیدہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہیں کہ کوئی بھی دور اور زمانہ ہو، صرف ہمارا نام لینے سے کسی کو سچا نہ کہہ دینا، اس کی بات پر اعتبار نہ کرنا، بلکہ جب روایت پیش کی جائے تو اسے قرآن کے سامنے لے کے جاؤ،
وہ قرآن کے مطابق ہو تو تسلیم کرو ہماری ہے۔ دربار میں کھڑے ہو کر قرآن کی آیات، میراث والی آیات کی تلاوت کرنا جناب سیدہ کا یہ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ بی بی فرما رہی تھی کہ اگر یہ حدیث میرے بابا کی ہوتی تو یہ قرآن کے مطابق ہوتی، قرآن کے مخالف نہ ہوتی۔ اگر یہ قرآن کے مخالف ہے تو یہ میرے بابا کا کلام نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی ممبر پر بھی چڑھ کر آپ کے سامنے کوئی بات کر دے، اگر وہ قرآن کے مخالف ہے تو وہ کلام معصوم نہیں ہو سکتا۔ خدا را اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں، اپنے جوانوں کی حفاظت کریں، اور جب بھی دین کا کوئی مسئلہ ہو تو سوچئے سمجھیے، اور قرآن ہمیں کہہ رہا